اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، والدین کی روحیں، یعنی جب والدین فوت ہو جائے کیا ان کی روحیں اپنے اولاد کے گھر آتی ہیں؟ دوستو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ والدین کی روحیں اپنے گھر لوٹتی ہیں اپنے اولاد کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے گھروں کو لوٹتی ہے جو کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اور وہ جو کہتے ہیں وہ ہمیں سنائی بھی نہیں دیتی۔ ان کی جو روحیں ہیں وہ اپنے اولاد سے، اپنے عزیز و اقارب سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعائیں کرو، ہمارے لیے خیر و خیرات کرو، ہمارے لیے صدقہ کرو۔ دوستو، فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کے دن ایک فرشتہ ان مردوں کے پاس آتا ہے اور ہر مردے کو ایک ایک تحفہ جو ان کے اولاد کی طرف سے صدقہ کیا ہو، یا قرآن پاک کی تلاوت کی ہو، یا ذکر و اذکار کیا ہو، یا کوئی اور نیک کام کیا ہو، تو ان کے ماں باپ کے لیے یعنی والدین کے لیے، والدین کے روحوں کے لیے یہ فرشتہ ہر جمعرات کے دن لے کر جاتا ہے۔ جیسے اس دنیا میں کوئی یعنی باہر سے یعنی کسی ملک سے آتا ہے، اپنے گھر کے لیے تحفے لاتا ہے، اور گھر میں جتنے بھی ہیں سب کے نام پر ایک ایک تحفہ لاتا ہے، اسی طرح یہ فرشتہ ان مردوں کے پاس جاتا ہے اور سب کو زندوں کی طرف سے، ان کے وارثین کی طرف سے، اگر انہوں نے بشرط یہ کہ انہوں نے کوئی خیر کا کام کیا ہو، یا کوئی صدقہ کیا ہو، یا کوئی خیرات کیا ہو، تو ان کو دے دیتا ہے۔ لیکن جن کے اولاد ناصالح ہو اور اپنے والدین کو یاد تک نہیں کرتے، ان کے والدین اس دن بھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کا کسی قبرستان پر گزر ہوا تو اس قبرستان میں ایک مردے پر عذاب ہو رہا تھا، تو اس بزرگ نے قریب گاؤں والوں سے جا کے پوچھا، اس قبر کی نشانی دی کہ یہ قبر کس کا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ فلانے کا گھر ہے، یعنی یہ اس کا گھر ہے، یہ اس کے بچے ہیں۔ تو بزرگ نے جب اس کا حال احوال کیا تو اس کے گھر میں اس کی بیوی تھی اور ایک چھوٹا بچہ تھا۔ ان کو نہ بتایا اور یہاں سے چل دیا۔ کچھ عرصے کے بعد واپس اسی قبرستان پر اس بزرگ کا گزر ہوا تو دیکھا تو اس مردے کے پاس جب گزر ہوا تو دیکھا اس مردے پر یعنی وہ مردہ جنت میں تھا۔ تو اس کے گھر آیا اور اس کے بیوی سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کے مرنے کے بعد کوئی ایسا خیر کا کام جو تم نے کیا ہو؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ کچھ دن پہلے یعنی اس کا جو بچہ تھا وہ تھوڑا اب بڑا ہو گیا ہے، کچھ دن ہوا ہے کہ میں نے اسے مسجد کی طرف قرآن پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف روانہ کر دیا ہے، اور روزانہ وہ صبح امام کے پاس جاتا ہے، اور اس نے ابھی سبق شروع کیا ہے۔ تو اس بزرگ نے اس کی بیوی سے کہا کہ پہلے آپ کے شوہر پر اللہ کا عذاب تھا قبر میں، لیکن اب اس بچے کے سبق پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب
اٹھایا ہے اور وہ اب جنت میں ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے قسم خدا کی، اگر کسی مردے کو زندہ کیا جائے اور اس سے پوچھا جائے، چاہے وہ جنت میں ہی کیوں نہ ہو، کہ آخرت کی زندگی، قبر کی زندگی، قبر کی پہلی رات کیسی تھی، تو وہ یہ کہے گا کہ اگر سارے انسانوں کی، اس دنیا میں جتنے بھی انسان زندہ ہے، اگر ان سب کی سختیاں اور تکلیفیں ایک سائڈ پر رکھ دی جائے اور دوسری طرف قبر کی جو خوفناک رات ہے وہ ایک طرف کر دیا جائے، تو یہ دنیا کی جو تکلیفیں ہیں یہ اس خوف کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ابھی ہمارے پاس موقع ہے، جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے پیچھے پتہ نہیں ہماری اولاد کیسی ہوگی، ہمارے پیچھے کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسی نیکی ہے جو قبر میں بھی ہم کو پہنچتی رہے، جس سے ہمارا دل قبر میں بھی خوش ہو۔ دوستو، آج موقع ہے ہمارے ساتھ کہ اللہ کو راضی کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اپنے گناہوں پر، اور کوشش کرے اور یہ ضد کر لے اپنے ساتھ کہ انشاءاللہ گناہ کی طرف بالکل ہمارے قدم جائیں گے بھی نہیں۔ یہ جو آج کل کے دوستوں اچانک اموات ہے، بندے کو توبے کا موقع بھی نہیں ملتا اور آنکھ بند ہو جاتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو سامنے فرشتے ہوتے ہیں اور سوال و جواب کرتے ہیں وہ فرشتے۔ پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر خدا نہ خواستہ اعمال اچھے نہ ہوئے تو قبر جہنم کے گڑھوں سے پہلا گڑھا ہوگا، اور اگر اعمال اچھے ہوئے تو پھر خوش قسمتی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ اپنا فضل و کرم ہم پہ فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دوستو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس راستے پہ چلائے جو اس کے حبیب کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچانے میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے دوستو۔ جو طائف کا واقعہ ہے دوستو وہ تو سب نے سنا ہی ہوگا، اس کے باوجود فرشتے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ حکم کرے۔ یہ طائف کا جو قبیلہ تھا وہ 2 پہاڑوں کے درمیان تھا۔ ان فرشتوں نے کہا کہ ہم پہاڑوں کے فرشتے ہیں، آپ حکم کرے، ہم ان پہاڑوں کو آپس میں ملا لیں گے اور اس قبیلے کو یہاں پہ غرق کر دیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بد دعا نہ دی، بلکہ ان فرشتوں سے فرمایا کہ اللہ پاک ان کو ہدایت کرے، اگر ان کو ہدایت نہ ہوئی ان کے نسل میں کوئی ایسا پیدا ہوگا جو مسلمان ہوگا جس کو ہدایت ہوگی۔ اتنا غمخوار نبی ہمارا، کس منہ سے ہم اس نبی کا سامنا کریں گے قیامت کے دن، کہ ہم نے اس دین پر کتنا عمل کیا تھا، آپ کے سنتوں پر اپنی زندگی کو ہم نے کیا سجایا تھا، یا کفر کے طریقوں پر ہماری زندگی جو بسر ہو رہی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، خدا کی قسم بہت ہی خطرناک، اللہ کی ناراضگی کا جو سبب ہے وہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنایا ہے اور اپنے نبی کے طریقوں کو پیچھے رکھ دیا ہے، بالکل بھول گئے ہیں۔ آج اگر کسی سے پوچھو
کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیا ہے، نام تک پتہ نہیں اس امت کو، کیونکہ محنت انگریزوں کی تعلیم کی ہو رہی ہے۔ جو اصل مقصد ہے قرآن مجید گھر میں پڑا ہوا ہے، سالوں سال پورے گھر میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ اس قرآن کو کوئی 5-10 منٹ کے لیے اٹھائے اور پڑھے کہ اس قرآن میں اللہ نے کیا لکھا ہے۔ انگریزوں کی تعلیم کے لیے کتنی محنت، کتنی سختیاں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں کا ہجرت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دین گھر کے ساتھ ہی مسجد ہے، لیکن 2 قدم مسجد تک اٹھا نہیں سکتا اور مسجد جا نہیں سکتا، بلکہ اس زندگی کو اپنی ابدی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ابدی زندگی نہیں ہے، اس کا تو 1 سیکنڈ بھی بھروسہ نہیں ہے۔ 1 سیکنڈ کی بھی ہمارے پاس مہلت نہیں ہے۔ اسرائیل علیہ السلام اس دنیا میں یعنی جتنے بھی انسان ہیں، سب انسانوں کے پاس دن میں 3 مرتبہ جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے روح قبض کرنے کا حکم دے اور مجھ سے دیر ہو جائے۔ ہمارے پاس اسرائیل آتے ہیں دوستو، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہ ہو وہ ہمارا روح قبض نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ روح قبض کرنے کی لسٹ میں ہمارا نام شامل ہو جائے، ہمیں اللہ کو ہر حال میں راضی کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ذات ہے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی بڑا گنہگار یعنی بہت ہی خطرناک گنہگار توبہ کرتا ہے تو فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے کہ آسمانوں میں چراغاں کرو، اور آسمانوں میں چراغاں ہو جاتا ہے، اتنا جلدی مان جاتا ہے۔ وہ ہمارا رحیم اور کریم ذات ہے۔ لیکن دوستو، یہ بات صرف سانس تک ہے، جب سانس چلی جائے گی تو قبر میں ہم سالوں سال روئیں گے، لیکن وہاں پر ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ دارالامتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے یہ دنیا۔ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما اور ہمیں اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور جس راستے سے ہم بھٹکے ہوئے ہیں، جو تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ تھا، دوستو اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرے کہ اللہ اسی راستے پر ہم کو چلا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔